السلام علیکم ویورس، آج ہم پڑھیں گے قرآنی رموز اوقاف۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہم نے کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں ٹھہرنا، کیونکہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ٹھہر جائیں گے جہاں ہمیں نہیں ٹھہرنا اور جہاں ہمیں ٹھہرنا ہے وہاں ہم نہیں ٹھہریں گے تو قرآنی آیت کا مطلب چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ تو جب اس کا مطلب بدل جائے گا تو اس سے ہمیں گناہ ہوگا۔ تو جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں ہمارے ذہن میں رموز اوقاف ہونے چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں ٹھہرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے ذہن میں رموز اوقاف ہونے چاہیے اور ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم یہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے گول دائرہ۔ جہاں آیت پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں گول تے ہوتی ہے جس نے گول دائرے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ وقف کی علامت ہے اور اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے میم۔ یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو اکثر جگہ معنی اور مفہوم غلط ہونے کا امکان ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کلے۔ یہ علامت الوقف اولا کا اختصار ہے، یعنی یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے تو۔ یہ وقف متعلق کی علامت ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جیم۔ یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، مطلب ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے بعد کف۔ اس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ آگے کچھ رموز اوقاف ہے جہاں پر ہمیں نہیں ٹھہرنا چاہیے، جس میں سب سے پہلے ہے لا۔ اس کے معنی ہے نہیں۔ یہ علامت اگر آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور اگر آیت کے اوپر ہو تو وہاں پہ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ اس کے بعد ہے زا۔ یہ وقف مجوس کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، مطلب نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سواد۔ یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، اگر بوقت ضرورت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ سواد پر ملا کر پڑھنا زے کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے، مطلب ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے صلی۔ یہ الوصل اولا کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے، مطلب نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کاف۔ یہ کیلا علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سل۔ یہ قد یو سلو کی علامت ہے، یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، البتہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد کچھ اور وقف ہیں جس میں سب سے پہلے وقف اس کا مطلب ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقف کیا ہے اور یہاں ٹھہرنا مستجب ہے، مطلب ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے بعد 3 نقطے۔ یہ قریب قریب 2 جگہ پہ 3 نقطے ہوتے ہیں جسے معنقہ کی علامت کہتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھے ہوں گے قرآن پاک میں 3 نقطے ہوتے ہیں 2 جگہ قریب قریب، اور یا پھر قرآن کے حاشیے پر لفظ لکھا ہوتا ہے ما۔ یہ بھی اس کا بھی وہی مطلب ہے۔ ان مقامات میں سے کسی ایک پر ٹھہرنا چاہیے۔ 2 جگہ پہ 3 نقطے ہوں تو ایک جگہ پہ ٹھہر جانا چاہیے اور دوسری جگہ پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کاف۔ یہ کذالکہ کا مخفف ہے، اس کا مطلب ہے کہ وقف کی جو علامت پہلے گزری ہے اس کا بھی وہی حکم ہے، مطلب اس سے پہلے اگر وقف کی علامت میں ہے کہ ٹھہرنا ہے تو اس علامت پہ بھی ہمیں ٹھہرنا ہے، اور اگر اس سے پہلے والی علامت پہ یہ ہے کہ نہیں ٹھہرنا تو اس علامت پہ بھی ہمیں نہیں ٹھہرنا۔ اس کے بعد یہ 5، اس کا مطلب ہے کہ کوفیوں کے علاوہ دیگر قراء کے نزدیک یہاں آیت ہوتی ہے، مطلب کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں آیت ہوتی ہے، اور اگر کوئی یہاں وقف کرے تو لوٹانے کی ضرورت نہیں، مطلب وقف کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ۔
یہ تو ہو گئے ہیں رموز اوقاف، مطلب وقف کہاں ٹھہرنا چاہیے ہمیں اور کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ کچھ اہم معلومات ہیں، مطلب قرآن پاک کے 4 حصے ہوتے ہیں، قرآن پاک کے نہیں، ایک سپارے کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ اس میں جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ اربع ہوتا ہے، یہ ہم کہتے ہیں یہ پارے کے چوتھائی حصہ ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا نصف، یہ پارے کے آدھے ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ثلاثہ، یہ پارے کے 3/4 حصہ ہونے کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد آخری حصہ جہاں پہ سپارہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سجدہ، قرآن پاک میں دوران تلاوت 14 مقامات پر سجدہ کرنا مسنون ہے، مطلب 14 سجدے جو ہیں وہ مسنون ہیں۔ اس کے بعد آئین، یہ رکوع کی علامت ہے، مطلب یہاں پہ ایک رکوع یا 2 رکوع جو رکوع ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کے رموز اوقاف۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کی اپڈیٹ کے لیے اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔